ہمارے محلے میں ایک شیخ صاحب کرایہ دار ہو کر آئے۔ وہ ملتان کے علاقے سے تھے اور نمک کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ بڑے نفیس، متوازن اور شائستہ انسان تھے۔ میرے عزیز ان کا مخصوص تکیہ کلام تھا۔ اکثر مارننگ واک کے دوران ان سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ بھی میری طرح خاموشی سے واک کرنے کے عادی تھے، کیونکہ وہ واک کے دوران تسبیحات پڑھتے تھے۔ میں 3-4 دن واک پر نہ جا سکا۔ 5ویں-6 دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے خلاف معمول تسبیح لپیٹ کر جیب میں رکھی اور مسکراتے ہوئے بولے، میرے عزیز، آج میرے ساتھ چلیں، اپنے ہاتھ سے چائے پلاتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو حیرت ہوئی۔ وہ ڈرائنگ روم کم اور لائبریری زیادہ لگ رہا تھا۔ دیواروں پر قیمتی، تاریخی اور قدیم کتب سجی تھیں، گویا علم کا ایک خاموش خزانہ ہو۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر کچن میں چلے گئے۔ میں نے کتب پر نگاہ ڈالنا شروع کی۔ واقعی نایاب اور قیمتی ذخیرہ تھا۔ مطالعے کے میز پر تصوف سے متعلق چند کتابیں کھلی پڑی تھیں، ساتھ ایک نوٹ بک اور اس کے بیچ میں پینسل رکھی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی بھی نوٹس لکھتے ہوئے اٹھے ہوں۔ اتنی دیر میں شیخ صاحب ایک ٹرے لے کر آ گئے، جس میں چائے کے 2 کپ، نمکین بسکٹ، چند کھجوریں اور 2 السی کے لڈو تھے۔ گفتگو کا آغاز ہوا تو ان کی علمیت، سادگی اور گہرائی کا اندازہ ہوتا چلا گیا۔ سوال و جواب، دین اور زندگی کے موضوعات پر بات چلتی رہی۔ پھر اچانک وہ کہنے لگے، میرے عزیز، زندگی میں ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب میں نے ان کتابوں میں بہت تلاش کیا۔ جواب ملے بھی مگر دل کو سکون نہ ملا۔ ایک دن ملازم چھٹی پر تھا۔ میں خود بیکری کا سامان لینے مارکیٹ چلا گیا۔ پیدل جا رہا تھا کہ ایک 6-7 سال کا بچہ میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ غور کیا تو اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے آواز دے کر اسے روکا۔ وہ میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا، بیٹا، تمہارے جوتے کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اس کے جواب نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بس اتنا بولا، میرے ابو جی فوت ہو گئے ہیں، اور خاموش ہو گیا۔ میں چند لمحے حیران کھڑا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو بیٹا، میں تمہیں جوتے لے دیتا ہوں۔ میں اسے جوتے کی دکان پر لے گیا۔ دکاندار سے کہا، اس بچے کو سب سے اچھے جوتے پہنا دو۔ بچہ جوتے پہن کر خوشی سے کھل اٹھا، اچھلنے لگا۔ میں نے اسے کچھ نقد رقم بھی دی اور خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ چند لمحوں بعد وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے آیا، میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور پوچھنے لگا، آپ اللہ ہو؟ میں نے اس سے اٹھا کر پیار سے کہا، نہیں بیٹے، میں تو عام انسان ہوں۔ وہ بولا، اچھا تو پھر آپ اللہ کے دوست ہو۔ میں نے رات دعا مانگی تھی۔ ابو کہتے تھے، جو اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا، اللہ جی، میرے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، مجھے نئے جوتے دے دو۔ یہ سن کر میں شدت جذبات سے کانپ اٹھا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ شیخ صاحب رک گئے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ بولے، اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ تو کوئی اتنا پیچیدہ کام نہیں۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی محتاج کی ضرورت پوری کر دو، بس یہی اللہ سے دوستی ہے۔ وہ بار بار دہرا رہے تھے،
میرے عزیز، اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے، بس کوئی کوشش تو کرے۔ میرے انتہائی معزز ویورز، بے شک دوسروں کے کام آنا محض ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ہم اکثر اللہ کی دوستی، ولایت اور قرب کے بڑے بڑے راستے ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ وہ راستہ ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے۔ کسی کی ضرورت بن جانا، کسی کی دعا کا جواب بن جانا، یہی اصل عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تک پہنچنے کے لیے لمبے سفر نہیں کرنے پڑتے، بس کسی ضرورت مند کا سہارا بن جائیے، اللہ خود قریب آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے آج 18 فروری 2026 ہے اور بدھ کا دن ہے۔ کچھ آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں اور ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن آج زیادہ خبریں نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آج ٹائم پہ ویلاگ جو ہے وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکا، دیر ہو گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں کافی سفر طے کر کے ایک محترم ویور سے، ایک بزرگ ویور سے، ان کے گھر ان سے ملنے گیا تھا۔ یہ اس کی بنیادی وجہ تھی، تو میں لیٹ ہو گیا، آتے ہوئے تھک بھی گیا، تو معذرت قبول کریں۔ اس کے علاوہ جو اگلا پیغام ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان تمام کو رمضان مبارک کو، اور کئی لوگوں نے آج روزہ رکھا بھی ہے جو غیر ملکی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی محنتیں اور ریاستیں قبول کرے، آپ کی بھوک اور پیاس کو قبول کرے۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، بھوکوں کا احساس، پیاسوں کا احساس، غریبوں کا احساس، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرے ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی ہے اس رمضان میں۔ اس دن بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ کا دوست بننا ہے، اور یقین کریں کہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو مخلوق کا جو دل ہے نا، جو دل ہے مخلوق کا، اس کے بالکل درمیان سے راستہ جاتا ہے اللہ کی طرف، اور آپ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کا جو ہے وہ خیال لازمی رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ کا دوست بننا ہے۔ اگر ہم آئیں سیاست کی طرف، تو سب سے پہلے آپ مایوس ہیں، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتائے تھے 100 دن، ان 100 دنوں میں سے میرا خیال ہے 25 یا 26 دن گزر گئے ہیں۔ میں بھی یہی ہوں انشاءاللہ تعالی باذن اللہ، آپ بھی یہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سسٹم کولیپس کرے گا اور اپنے بوجھ سے کولیپس کرے گا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس صرف خوشامد ہے، صرف خوشامد، اور ان پر جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کا جو ہے ان کے سر پر ہاتھ ہے۔ اب اسرائیل، اس کا ایک بڑا پرومیننٹ اخبار ہے، وہ لکھتا ہے کہ پاکستان میں ایک سروے ہوا ہے، اس میں 73% لوگوں نے غزہ میں پاکستانی فوج بھیجنے کی حمایت کی ہے۔ کس نے کی ہے حمایت؟ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا، یہ سروے یہ جرنیلوں نے چھاپا ہے گیلپ پی کے نام سے۔ اب اس اخبار میں بھی چھپوا دیا، اسرائیل کے اخبار میں پروگریس رپورٹ دینی تھی ابو جی کو۔ 73% پاکستانی متفق ہیں۔ کہاں متفق ہیں؟ لیکن اب جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ کہ جی بنجمن نیتن یاہو وہ اجلاس میں نہیں آ رہا، اور وہ صرف ان کی فرمائش ہے کہ پاکستان میں ویژول جائیں گے، پاکستان میں ویڈیوز جائیں گی، ہاتھ ملانا پڑے گا، مسکرانا پڑے گا، اس کی بدبو سونگنی پڑے گی جو ان سے آتی ہے بدبو۔
تو انہوں نے کہا ہے ان کی فرمائشیں دیکھیں تو اب وہ وزیر خارجہ آ رہا ہے. بہرحال وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا بادشاہ، لیکن انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ہمارے ویژولز نہ بنے، ہماری جو ہے وہ تصویریں نہ بنے. اور اخبار لکھتا ہے کہ اس رجیم نے جو بھی اسرائیل کے خلاف تنظیم تھی ان کو بڑی زبردستی سے قابو کیا ہے، مرید کے کسی کو نہیں مظاہرہ کرنے دیا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فائنل بتائیں گے کہ ہمارے جو راستے کی رکاوٹ ہے نا تو وہ عمران خان ہے، آپ بیرونی دباؤ کو کنٹرول کریں. اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، ہمیں اجازت دیں فائنل کہ ہم عمران خان کا کام تمام کریں، اور اگر اس کے بعد بیک لیش آتا ہے، اس کے بعد رد عمل آتا ہے تو ہمیں کچلنے دیں اور ہماری مدد کریں، ہماری مدد جاری رکھیں. یہ فائنل ورڈکٹ لینا ہے ٹرمپ سے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر یورپ کی حمایت نہ ہو، اگر امریکہ کی حمایت نہ ہو تو یہ سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آپ میں سے شاید کسی کی بھی عمر اتنی نہ ہو کہ ایوب خان کا سارا کچھ انہوں نے دیکھا ہو. بہرحال کوئی ہوں گے بھی صحیح، کتابیں تو پڑھی ہیں آپ نے. وہاں پہ سیٹو اور سینٹو دیکھیں، سیٹو اور سینٹو، ان معاہدوں میں پاکستان شامل ہوا، اس کی مرضی سے، امریکہ کی مرضی سے. ٹھیک ہو گیا، ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے. پھر ضیاء رشیا کے خلاف، یاد ہے آپ کو، رشیا ٹوٹا، یو ایس ایس آر، ٹھیک ہو گیا. مشرف دہشت گردی کے خلاف جنگ، افغانستان، یاد ہے. اب جنرل عاصم منیر. اچھا باجوہ ڈونلڈو ان کی مرضی سے سائفر حکومت گئی، اب جنرل عاصم منیر. یعنی امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم رعایا ہیں، ہم کالونی ہیں. اب یہ لائسنس ٹو کل لینے کے لیے یہ ٹرمپ کو کہیں گے، لائسنس ٹو کل، کہ ہمارے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، ہم لوگوں کی شلواریں اتار کے ٹنگ دیں گے تاروں پہ، شلواریں اونچی جائیں گی، گلے نیچے آئیں گے، ان کی جو ہے نا وہ ہے مزید ٹائٹ کریں گے، سارا کچھ کریں گے. بس ایک رکاوٹ کی اجازت دے دیں، ایک رکاوٹ کی، اور وہ رکاوٹ ہے عمران خان. عمران خان کو کسی طریقے سے ہٹانے دیں. میں نے آپ کو صبح والے وی لاگ میں بتایا تھا، میرا خیال ہے صبح وی لاگ کا یوٹیوب کا کوئی مسئلہ تھا، شاید آپ تک ویڈیو پہنچی نہیں، بہت کم لوگوں نے دی ہے، دیکھیے. ترکی نے بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کو زہر دیا گیا ہے. آج سلمان صفدر کیا کہتے ہیں؟ سلمان صفدر کی 3 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سلمان صفدر کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے وہ کچھ کہا ہے جو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں فرینڈ آف کورٹ بن کے گیا تھا. ایک بات، میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں. دوسری بات، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو کچھ عمران نے کہا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا. یہ تو ہو گیا سلمان صفدر کا، ٹھیک ہے، نہیں بتا سکتے، وہ فرینڈ آف کورٹ بن کے گئے. آپ مجھے بتائیں، ایک ایک بات نہیں سنی ہوگی بھائی لوگوں نے جو عمران نے کہا، ایک ایک بات. شاور پہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کے ساتھ مائک لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ شاور کی حالت میں کس کو دکھاتے ہیں عمران خان کو، کس کو خوش کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے سونا جوان ہے 6 فٹ سے زیادہ کا، وہ باتیں ایک ایک بات پہنچی ہوگی. شاید اسرائیل ڈسکس ہوا ہو، شاید غزہ ڈسکس ہوا ہو، یہ سارا پیس بورڈ ڈسکس ہوا ہو، اس پہ عمران خان نے رائے دی ہو. اور آپ عمران خان کو جانتے ہیں کہ ایسے معاملات پہ وہ رائے کیسے نہ دیں. تو اب فائنل ورڈکٹ جو ہے
बल्कि जहां तक हो सकता है कि ये वो वाली रिकॉर्डिंग ले जाएं, ये सुने जी वो क्या कह रहा है, ये सुने, हमें मारने दे इमरान को। आप कहें कि ये ताकतवर हैं, इनमें ताकत है, क्या ताकत है इनमें? कोई इखलाकी ताकत है इनमें? कोई मजहबी ताकत है इनमें? लोग कहते हैं जी कि नवाज शरीफ का तारुल कादरी ने कहा था पुराना ख्वाब था पंजाब पुलिस बनाना, तो पंजाब पुलिस ही है ना, और क्या है? पंजाब पुलिस ही है। बाजवा ने किस तरह इकट्ठा किया इन सबको? अभी जनरल आसिम ने किस तरह मुआहदे किए? जनरल आसिम चीफ किस तरह बना? जनरल आसिम ने एक्सटेंशन किस तरह ली? दूसरी दफा रिटायर। तो पंजाब पुलिस है, पहले क्या फर्क है? जो वो कहते हैं, मुख्यमंत्री जो कहती है वो करते हैं, पंजाब पुलिस है। महमूद खान चकजई ने पहले कहा 4 जिलों की पुलिस है, सॉरी फौज है 4 जिलों की, ये महमूद खान चकजई ने कहा, मैं नहीं कह रहा। तो ये सारा कुछ देखें, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये पीस बोर्ड, अब गजा ने हमास ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं डालेंगे, तो और जो मर्जी करना है कर लो। अब पंगा हमास के साथ, और इनको कहा जाए कि फौज भेजो। अभी भी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि सिवाय इजराइल के आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं, इजराइल को तस्लीम करना। सऊदीया पीछे हट गया है। तो ये सारी सिचुएशन को इस तरह करके देखें कि इमरान खान को खत्म करना है, उनसे लाइसेंस लेना है कि आपने हमारी हर तरह सपोर्ट करनी है। पंजाब पुलिस तो हम बन चुके हैं, अब आपने घबराना है, सवाल ये है। आपने परेशान होना है, सवाल ये है। आपके चेहरे बुझे हुए हैं, सवाल ये है। और क्यों बुझे हुए हैं उसका जवाब जो है वो मैं आपको देता हूं कि ए मायूस और दिल गिरफ्तार लोगों, ए बुझे बुझे से चेहरों, ए उलझे हुए इंसानों, क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई सिरा पकड़ाई नहीं दे रहा, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इमरान खान से रवा रखे जाने वाला सलूक दिल चीर रहा है। खुद को कैद, खुद को बेबस महसूस करते हैं। नहीं, तुम बेबस नहीं हो, तुम वो मुसाफिर हो जिसकी मंजिल कभी नहीं आएगी। तुम उस ट्रेन पर सवार हो जिसका आखिरी स्टॉप कोई है ही नहीं। क्यों भूल जाते हो रेड लाइन वाला स्टॉप? इमरान हमारी रेड लाइन है। 9 मई के खौफ का स्टॉप, 8 फरवरी का स्टॉप, इतनी कामयाबियां तुम्हारे दामन में, और फिर मायूस भी तुम। मायूस तो वो हैं जो कदम कदम नाकामियों के गड़े में गिर रहे हैं। 1000 अरब, 100 अरब, 50 अरब, 15 अरब, 12 अरब सब किधर गए? SIFC किधर गई? बैरूनी सरमायाकारी किधर गई? वो MIUs किधर गए? मुल्क के पुर्जे पुर्जे कर दिए, आइन हवा में उड़ा दिया, इंसाफ का निजाम नालियों में बहा दिया, लेकिन फिर भी हर चीज बर्बाद और मायूस तुम। अब इनकी मायूसी की हद हो चुकी है, हो चुकी कि अपनी सांसें बरकरार रखने को गजा जाकर मरने मारने को तैयार, और मायूस तुम। मैंने बताया ना वजन से गिरेंगे और चंद दिनों में गिरेंगे, भूख से मरेंगे। जो कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहा है वो जीतेगा। वो जो धंसता चला जा रहा है वो हारेगा। हमारा सफर ही हमारी कामयाबी है, सफर। और उनके लिए तो एक सवाल, एक इतराज ही नाकामी। चे जाए के वो नफरत की हिद्दत से उबल रहे हैं कि उनसे कितनी नफरत है कौम को। हौसला रखो,
وہ جیت نہیں سکتے اور تم لوگ یا ہم لوگ ہار نہیں سکتے. اس میں ہار کا جو ہے وہ آپشن ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا عمران خان سے محبت پاکستان سے محبت ہے، عمران خان سے نفرت پاکستان سے نفرت ہے. ان کا ایک ڈیجیٹل نائی منیب فاروق کہتا ہے کہ جرنیلوں کو عمران خان سے نفرت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پاکستان سے نفرت ہے، اور اس کا عملی نمونہ ہم نے 1971 میں دیکھا. کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1971 میں کیا ہوا تھا. اب بات کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ جی رو رہا ہے، وہ ڈیل مانگ رہا ہے. نہیں مشرف بٹ گفتگو کرتے ہیں رانا ثناءاللہ کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ اس سسٹم کا کتنا چالو اور مضبوط پرزہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دو دفعہ جو ہے نا وہ ڈیل ہو گئی ہماری طرف سے، ہمارے اینڈ پہ. جب ہم نے عمران خان کو کہا تو عمران خان مکر گئے، عمران خان نے منع کر دیا. یہ تو نواز شریف پہ دیگچا الٹا ہے نا گرم. رانا ثناءاللہ نے جو کہتے ہیں کہ عمران ڈیل مانگ رہا ہے، عمران رو رہا ہے. رانا ثناءاللہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایسی شرائط رکھتے ہیں جس کے بعد وہ باہر ہوگا، وہ اقتدار میں ہوگا اور ہم جیل میں ہوں گے. اب کون سی شرائط ہے عمران خان کی؟ کون سی؟ آزاد عدلیہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جمہوریت مینڈیٹ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد 26ویں اور 27ویں ترمیم کو واپس کرنا یہ افورڈ کر سکتے ہیں. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے سر محلے دیا جائے کہیں پہ. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے ایون فیلڈ بھیج دیا جائے، لندن بھیج دیا جائے. یہ کہا عمران خان نے. عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. نہیں، یہ رانا ثناءاللہ گواہی دے رہا ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ قانون، آئین، عدلیہ، انسانی حقوق اور جمہوریت. وہ یہ کہتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مال لوٹ لیا ہے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے جی، اب اس مال کی واپسی پر بات نہیں ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں. اور ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو، صبح میرے ایک محترم ویورز کو مجھے میسج آیا کہ آپ بنو امیہ پہ بات کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، اختلاف کرنا، مکالمہ کرنا. اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ 18,000 مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا. 18,000 مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی رائے اور ان درباری مفتیوں کی رائے برابر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو طاہر اشرفی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، مفتی منیب بھی ٹھیک ہے، مرزا انجینئر بھی ٹھیک ہے. مرزا انجینئر اور کون سی صورت تھی جس نے یزید کو جو ہے نا وہ منتخب کیا؟ کون سی صورت تھی؟ کوئی صورت بھی نہیں تھی، کوئی صورت نہیں تھی. باپ نے نام دیا، وہ وہی ہوا. تو بہرحال یہ میں ان ویور کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ لمبی بحث ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے. یہ جو ماڈل چل رہا ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا، اب پھر کہہ رہا ہوں، اختلاف آپ کریں. یہ اجمی اسلام ہے، اجمی، یا آسان الفاظ میں کہوں یہ اموی اسلام ہے. اموی. ان محترم ویور نے یہ بھی کہا کہ جی کیا ہوا تھا اسلام کو؟ بہت کچھ ہوا تھا، بہت کچھ. مخالفین کو زندہ گاڑا گیا تھا. زندہ گاڑنا مین کے مخالفین کی ٹانگیں، کربلا دیکھیں، مخالف تھے نا، کیا کیا گیا کربلا میں؟
मुखालिफ थे ना, और क्या था कि हम नहीं मानते। ये उम्वी मॉडल है, जनरल आसिम मुनीर का मॉडल उम्वी मॉडल है, ये ठीक है। फिर आप इमरान के क्यों हक में हैं? अगर आप वो सारा कुछ सही मानते हैं तो अब भी उसी तरह हो रहा है, अब भी उसी तरह हो रहा है। पूरी दुनिया में उम्वी मॉडल है, पूरी दुनिया इस्लाम में उम्वी मॉडल है। अब सऊदी में इस्लाम समझते हैं, इस्लाम है वहां पे, यूएई में, मिस्र में, कतर में, ये कहां पे है? कहीं पे है कुरान और हदीस में? बाप बेटा पोतरा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अदलिया बादशाह के मातहत, बनु उमय्या में भी यही था, अदलिया मातहत थी, पता है आपको? अदलिया मातहत थी हुक्मरानों के। ये बनु उमय्या मॉडल है। आप नहीं मानते, सारा आंखों पे, आपकी अपनी राय है, लड़ाई वाली बात ही नहीं है। मेरी राय कि ये उम्वी मॉडल है, ये अजमी मॉडल है, अरबी मॉडल है ही नहीं। ना हमें अरबी आती है, ना हमें पढ़ना आती है, ना हमें समझना आती है। अभी ये तरावियां लोग पढ़ेंगे, जाकर वो इमाम साहब की स्पीड चेक कर लें कि कोई चीज आपको समझ आती है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों। सुनना स्वाब है, मुझे भी पता है सारा कुछ, लेकिन ये अजमी इस्लाम राइज है मेरे भाई, और उम्वी मॉडल है, ये उम्वी मॉडल है। आखिरी मॉडल था ना वो मौला अली थे, मौला अली। मैं शिया नहीं हूं, मेरा अपना फिक्का है, हनफी हूं, नहीं हूं मैं शिया, लेकिन आखिरी साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी हजरत अली थे। उसके बाद उम्वी मॉडल है, सिंपल इज दिस। ये सारे उम्वी हैं, पूरी दुनिया में जो इस्लामी हुकूमतें हैं वो उम्वी हैं, उन्हीं का मॉडल फॉलो कर रही हैं। मौला अली वाला मॉडल नहीं, बैतुल माल में झाड़ू देकर सोना, वो मॉडल नहीं, उम्वी मॉडल। यहां पे उम्वी मॉडल है। आप इमरान को पसंद करते हैं, फिर आपको उम्वी मॉडल का ही नहीं पता, आपको हुसैन के इनकार नहीं का नहीं पता, फिर इमरान इनके सामने झुक जाए। जो भी ये खुद कह रहा है कि वो नहीं मानता, वो तो नजरिए पे खड़ा है, वो तो उसूल पे खड़ा है, उसूल पे। उसका क्या झगड़ा है? यानी वो 14 कैप्टन वो बेवकूफ है, वो जिन्होंने खत लिखा है यार इतना शान। सुबह मैंने आपको बताया था, पाकिस्तानी क्रिकेट में इमरान से निकाल लिया जाए ना इमरान, बाकी क्या बचता है पाकिस्तानी क्रिकेट में? जुआ, मैच फिक्सिंग, साजिशें, दामाद, भड़विये, साले, और सोने की पीसीबी। नजम सेठी पीसीबी चलाए, वो एक इजाज बढ़ता भैंस सा जरदारी का दोस्त, वो पीसीबी चलाए। एक वो माफिया, चीनी माफिया जक्का अशरफ, वो पीसीबी चलाए। या अब जो बना हुआ है साला पीसीबी का चेयरमैन, वो पीसीबी चलाए। फिर ये तो उम्मी मॉडल है, उम्मी मॉडल है। आप यजीद की हिमायत कर रहे थे तो यजीद के बेटे ने 18 दिन बाद तख्त क्यों छोड़ दिया था कि मैं तो नहीं करता? पढ़े ना हिस्ट्री, पढ़े ना कि क्यों छोड़ दिया था, कि इस तख्त से किस चीज की बू आती है। इनकार उसका अपना मजा है, जिसकी लज्जत इमरान चख चुका है। राना सनौला गवाही दे रहा है, राना सनौला। मैं बहुत ज्यादा थका हूं, इंशाल्लाह कल पहले रोजे के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का, और रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।